السلام علیکم اسٹوڈنٹس، فرسٹ ایئر اسلامت لازمی میں جو آپ کا لاسٹ چیپٹر ہے اس کے بالکل اینڈ میں یہ تقریباً 14 کے قریب آیات ہیں جو کہ آپ لوگوں نے تیار کرنی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں ہے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. اس کی ویسے بک میں آپ کو تشریح بھی دی گئی ہے، وہ تشریح صرف آپ کو ڈیفائن کرنے کے لیے دی گئی ہے. بیسیکلی ہم نے اس کا ترجمہ پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. یہ جو اتقوا ہے اس کا مطلب ہے ڈرنا. تقویٰ سے نکلا ہے. یہ کس سے نکلا ہے؟ تقویٰ سے. ایک دفعہ تقویٰ کے متعلق جو ہے حضرت عمر نے ابی بن کعب، وہ ایک صحابی ہیں، ان سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم کبھی کسی خاردار جھاڑیوں میں سے گزرے ہو، یعنی کیکٹس جو ہوتے ہیں، جو کانٹوں والے پودے ہوتے ہیں خاص طور پہ صحرائی علاقوں میں، وہاں سے نکلے ہو، گزرے ہو. تو انہوں نے کہا ہاں کئی بار. کہا کہ کیسے گزرتے ہو؟ فرمایا کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر گزرتا ہوں. تو کہا کہ یہی تقویٰ ہے. یعنی دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں لیکن دنیا کی علائش اور دنیا کی گندگی کو اپنے قریب نہ لگنے دیں. تو یہاں پر آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے. وقولوا، اور کہو، قولا سدیدا، سیدھی بات، یعنی سیدھی بات کہو. یصلح لکم، اصلاح کر دے گا. اعمالکم، تمہارے اعمال. یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، اعمال اور کم، تمہارے، یعنی تمہارے اعمال کی. ویغفر اللہ، اس کا مطلب وہ مغفرت کرے گا، وہ معاف کرے گا. کم، تمہارے. ذنوب کہتے ہیں گناہوں کو. کم، تمہارے. من یطیع اللہ، جو اطاعت کرے اللہ کی. ورسولہ، اب یہ جو ہاں ہے یہ علیحدہ ہے، رسول سے علیحدہ ہے. دو الفاظ کا مجموعہ یہاں پہ بھی ہے. ورسول، اور رسول ہو اس کا، یعنی اللہ کا جو بھی رسول ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا. فقد فاز فوزا عظیما، تو بے شک اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کرنی. اب آپ نے اس کو لفظی ترجمہ بھی یاد کرنا ہے، اس کا سلیس ترجمہ بھی یاد کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. وقولوا، یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی سارے مسلمانوں کو اس میں مخاطب کیا جا رہا ہے، مرد ہیں، عورتیں ہیں، جو بھی ہیں. اور بولو قولا سدیدا، سیدھی بات. یصلح، اصلاح کرے گا. لکم، تمہارے. اعمال، اعمال کی. کم، تمہارے. ویغفر لا، اور معاف کرے گا. کم، تمہارے. ذنوبا، گناہ. کم، تمہارے. من یطیع اللہ، جو اطاعت کرے اللہ کی. ورسولہ، اور اس کے رسول کی. فقد فاز فوزا عظیما، تو بے شک اس نے بڑی جو ہے مراد پائی. جو فوز ہوتا ہے اس کو ہم کامیابی، کامرانی کہتے ہیں، فلاح کہتے ہیں. فوز کا معنی ہے کامیاب ہو جانا. تو یہاں پہ یہی ہے کہ وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول سے ڈرے اس نے بڑی کامیابی پا لی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے لقد، تحقیق. کان لکم، تمہارے لیے ہے. فی، میں. رسول اللہ، اللہ کے رسول کی. اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ. اسوہ ہم کہتے ہیں نمونے کو. ٹھیک ہے، چلنے کا راستہ، یعنی وہ چیز جس پر ہم عمل کریں. اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ موجود ہے. لقد کان لکم، بے شک تمہارے لیے ہے. فی رسول اللہ، اللہ کے رسول میں. اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ. یعنی ہم نے اگر اپنی زندگی گزارنی ہے، کس طرح گزارنی ہے، تو ہمیں آئیڈیلائز کرنا چاہیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، کہ وہ کس طرح تھے، کس طرح انہوں نے زندگی گزاری. ان کے اٹھنا بیٹھنا، ان کا سونا جاگنا، ان کا کھانا پینا، ہر چیز. ان کی اطاعت، ان کی پیروی، ان کی اطاعت بھی کرنی ہے اور ان کی اتباع بھی کرنی ہے. اطاعت یہ ہے کہ ان کے بڑے بڑے معاملات میں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سب میں کرنی ہے. اور اتباع یہ ہے کہ ان سے محبت کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھنا، چھوٹی چھوٹی چیزیں، نہیں وہ سوتے کیسے تھے، وہ جاگتے کیسے تھے، وہ کیا کام کس طرح کیا کرتے تھے، تو یہ ساری چیزیں ہم نے ان کو کاپی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرے نمبر پہ آپ کے پاس ایک اور بہت ہی مشہور آیت ہے سورۃ آل عمران کی. یہاں پہ پھر جمع مذکر کا صیغہ ہے. واعتصموا، پکڑے رکھو. بحبل اللہ، اب بحبل یہ تین الفاظ کا، دو الفاظ کا مجموعہ ہے. حبل کہتے ہیں رسی کو، بے جو ہے یہ حروف جارہ میں سے ہے، یعنی ان الفاظ کو ملانے کے لیے. واعتصموا، پکڑے رکھو. بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو. جمیعاً، سب مل کر. ولا تفرقوا، اور تفرقے میں مت پڑو، آپس میں پھوٹ میں مت پڑو. تو یہاں پر ہمیں قاعدہ بتایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ تفرقہ بازی سے گریز کریں. مسلمانوں میں تفرقہ کس وقت پیدا ہوتا ہے؟ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں، جب وہ ضد میں آ جاتے ہیں، جب وہ عداوت میں آ جاتے ہیں، جب وہ غصے میں آ جاتے ہیں، جب ان کے دلوں میں حسد آ جاتا ہے، جب ان کے دلوں میں کینہ آ جاتا ہے. حسد کے متعلق کا فرمایا کہ یہ تمام نیکیوں کو کھا جاتی ہے، ایسے کھا جاتی ہے جیسے کہ دیمک لکڑی کو چاٹ جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے برعکس ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے، اسلام میں ہر وہ کام کرنے کا حکم دیتا ہے جس سے ہمارے دوسرے مسلمان بھائی کو دلی راحت نصیب ہو.
ہر وہ عمل ہم نے کرنا ہے جس کی جگہ برائی کی جگہ محبت، خلوص اور اعتماد اور آپس میں ہمدردی جیسی بھلائیاں پیدا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اس سے نیکسٹ حدیث آیت سورۃ الحجرات کی ہے. انا بے شک اکرمکم، یہ سپریٹو ڈگری ہے. یہ بیسیکلی لفظ ہے کاروما، یعنی عزت دینا. اور اکرم ہم کسے کہتے ہیں؟ اکرم اس کی سپریٹو ڈگری ہے. اکرم کہتے ہیں سب سے زیادہ عزت والا. جیسے آپ کہتے ہیں نا بیسٹ، گڈ، بیٹر، بیسٹ. تو بیسٹ کیا ہوتا ہے؟ جو سب میں زیادہ اچھا ہو، بہترین ہو. اسی طرح اکرم بھی جو ہے وہ اسی وزن پہ ہے. انا بے شک اکرما، زیادہ عزت والا ہے. کم، تم میں سے. یہ پھر دو الفاظ کا مجموعہ ہے. اکرمکم، تم میں سے زیادہ عزت والا ہے. عند اللہ، عندہ قریب، اللہ کے. اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. اب یہ تقوی کا ہے جو پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا، تقوی، یہ وہی چیز ہے. لیکن تقوی کی سپریٹو ڈگری آ گئی کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے. اب ان دونوں الفاظ کے میننگ کو آپ نے دیکھنا ہے. اکرما سب سے زیادہ عزت والا، کم تم میں سے. اتقا سب سے زیادہ پرہیزگار، کم تم میں. تو اب اس کا ترجمہ ہو گیا ان اکرمکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک. اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، تو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. اس کے بعد نیکسٹ آیت ہے انا بے شک فی خلق السماوات، فی میں خلق کہتے ہیں بنانے کو، تخلیق کو. السماواتی زمین کی، آسمان کی، والارض اور زمین کی. واختلاف اللیل، اور اختلاف میں لیل رات کو کہتے ہیں نہار دن، یعنی دن کے اختلاف. مطلب اس کا یہ ہے کہ دن کا جو آنا جانا ہے، رات آتی ہے تو دن نہیں ہوتا، دن آتا ہے تو پھر رات چلی جاتی ہے. تو جو دن اور رات کا آنا جانا ہے اس میں لآیت، نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے. اب یہاں پر وجود باری تعالیٰ کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں یہ آیت ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی ذات کے منکر ہیں ان کے لیے دلیل ہے کہ بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے آنے جانے میں، لآیت لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. قرآن پاک میں ایسی بہت ساری احادیث آیات جو ہیں وہ دی گئیں جن میں اس طرح زمین، آسمان، دن، رات، اس طرح کی چیزوں کے متعلق بتایا گیا کہ چوپایوں میں تمہارے لیے ہے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ کچھ ایسے جاندار ہیں جو رینگتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو 2 قدموں پہ چلتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو 4 قدموں پہ چلتے ہیں. اسی طرح ایک اور موقع پر فرمایا کہ تم جو ہے دودھ چوپایوں سے جو لیتے ہو وہ ان کے خون اور گوبر میں سے ہم تمہیں صاف اور لذیذ ذائقے دار ایک خوراک مہیا کرتے ہیں. تو گویا، اور پھر اسی طرح فرمایا جو آپ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اس میں جو سیکنڈ آیت ہے الذی خلق السماوات والارض، تو اس میں پھر وہی آسمان اور زمین میں کہا گیا کہ تم دیکھو کہ ہم نے کس طرح یہ زمین اور آسمان برابر کھڑے کر دیے. تم ایک دفعہ نظر ڈالو، پھر نظر ڈالو، بار بار نظر ڈالو، ہر دفعہ کیا ہوگا؟ تمہاری نظر ناکام لوٹے گی. تو یہ بھی وجود باری تعالیٰ کی دلیل ہے کہ بغیر ستون کے اللہ نے 7 آسمان برابر کھڑے کر دیے. اس میں کسی قسم کا کوئی فالٹ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی خرابی جو ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے. نیکسٹ آیت ہے لن تنالوا البر، تم نہیں پہنچو گے نیکی کے کمال کو، یعنی نیکی کا جو کمال ہے، جو ایک درجہ ہے، اس تک تم اس وقت تک نہیں پہنچو گے. لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں. تنالوا البر، نیکی کے کمال کو پہنچو گے، حتیٰ، یہاں تک کہ. اب شرط لگا دی گئی کب پہنچو گے؟ جب یہ کام کر لو گے تو پہنچ جاؤ گے. وہ کیا کام ہے؟ تنفقوا، تم انفاق کرو، مما تحبون، اپنی سب سے پیاری چیز کا. لن تنالوا البر، تم نیکی کے کمال کو ہرگز نہیں پہنچو گے، حتیٰ، یہاں تک کہ تنفقوا، تم خرچ کرو، مما تحبون، اپنی سب سے پیاری چیز. آگے سمجھ؟ یعنی ہم جو چیزیں ہمیں پسند نہیں ہیں وہ تو ہم لوگ صدقہ کر دیتے ہیں، لوگوں کو دے دیتے ہیں، لیکن اصل نیکی کا کمال کیا ہے کہ وہ چیز جو ہماری محبوب ہے، وہ چیز جو ہماری پسندیدہ ہے، ہم اس کو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ صدقہ کر دیں. تو یہ دراصل نیکی میں کمال ہے. یہ دراصل نیکی کی ایک جو درجہ ہے وہاں تک پہنچنے والی بات ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے علاوہ یہ یقین بھی پیدا ہونا چاہیے کہ جو بھی مال اور دولت ہمیں اللہ نے دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے تو اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے. قرآن پاک میں آیت ہے وفی اموالہم حق معلوم، کہ ان کے مالوں میں حق معلوم ہے. کس کا حق ہے؟ پھر فرمایا للسائل والمحروم، سائلوں اور محرومین کے لیے. اسی کے علاوہ ایک اور موقع پر فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یعنی تباہی ایسے شخص کے لیے جو
اپنے مال کو جمع کرتا ہے، الذی جو جمع کرتا ہے، مالن اپنا مال، وعددا اس کو گن گن کے رکھتا ہے. تو ہمیں بہت زیادہ منع کیا گیا بخیل ہونے سے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کا قول ہے کہ بخیل ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے. نہ ہم نے اتنی فضول خرچی کرنی ہے اور نہ ہم نے بخل کا مظاہرہ کرنا ہے. انفاق فی سبیل اللہ کے لیے ہمیشہ اپنے ہاتھ کو کھلا رکھیں. اللہ کو قرض حسنہ دو اور ایک کے بدلے 70 لو. اگر ہم اللہ کو 1 روپیہ دیتے ہیں تو بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ہمیں اس کے بدلے میں 70 جو ہے گنا زیادہ عطا جو ہے وہ کر دیتے ہیں. تو ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں دینے پر جو ہے وہ قادر ہیں، وہ ہمیں مزید دیتے رہیں. نیکسٹ آیت ہے وما، اور جو کچھ آتاکم، یہ 2 الفاظ کا پھر مجموعہ ہے. آتا دے کم تمہیں، اور رسولہ یہ رسول اسپیسیفک کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف الف لام لگا کے. وما آتاکم رسولہ، اور جو کچھ تمہیں رسول دیں، فخذو پکڑ لو، ہو اسے. اب یہ جو ہو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا، یہ وہ چیز ہے جو ہمیں رسول دے رہے ہیں. وما آتاکم الرسول، جو کچھ تمہیں رسول دیں، فخذوہ اس کو لے لو، یعنی اس چیز کو، اس حکم کو لے لو. وما اور نہا منع کر دیں، کم تمہیں، یہاں پہ پھر 2 الفاظ کا مجموعہ ہے. نہا کا مطلب ہے منع کر دینا، کم تمہیں. ان ہو، یہ پھر 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، ان اور ہو. ان ہو یعنی اس سے، یہ اس کا میننگ ہو گیا اس سے. اس سے کیا ہے، رک جاؤ. فانتہو تو تم اس کو چھوڑ دو. وما آتاکم رسول، جو کچھ تمہیں رسول دیں، فخذوہ اسے لے لو. وما نہاکم، اور جس سے وہ منع کریں، فانتہو اس سے رک جاؤ. اب ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں شارع. شارع کسے کہتے ہیں؟ شارع ہم کہتے ہیں شریعت لے کے آنے والے کو، شریعت دینے والے کو، یا اس کی وضاحت کرنے والے کو. ہم جو شریعت آتی ہے اس کی وضاحت کرنے والے کو ہم شارع کہتے ہیں. تو شارع اللہ کی ذات بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہے. قرآن جس طرح ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، بالکل ایسے ہی حدیث بھی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. شرط یہ ہے کہ وہ حدیث ہمارے پاس درست ذریعے سے آئی ہو، پروفڈ ہو کہ حدیث صحیح ہے، ثابت شدہ ہے. تو ایسی حدیث پر عمل کرنا بھی قرآن ہی کی طرح ہمارے لیے کمپلسری ہے. قرآن پاک میں جتنی چیزیں ہمیں منع کی گئی، جو ہماری شریعت نے ہمیں منع کی، وہ ساری قرآن پاک کے اندر ڈسکس نہیں ہے. قرآن پاک میں مثال کے طور پہ سمپل اگزامپل دیتی ہوں. ہمیں کہا کہ گوشت آپ جو ہے وہ بھیڑیے کا نہیں کھاتے، شیر کا نہیں کھاتے، درندوں کا نہیں کھاتے، گھوڑے کا نہیں کھاتے، خچر کا نہیں کھاتے. کیسے پتہ چلا کہ نہیں کھانا؟ قرآن پاک میں تو صرف یہ کہا گیا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ مَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ انما حرم علیکم المیتہ، تمہارے اوپر میتہ مردار، انما حرم علیکم المیتہ والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت. 3-4 چیزیں منع کر دی گئی اسپیسیفک کر کے. لیکن جو ہے کتے کا گوشت نہیں کھانا، بلی کا نہیں کھانا، کھچر کا نہیں کھانا، گھوڑے کا نہیں کھانا، ان چیزوں کا نہیں کھانا. یہ ہم نے کہاں سے لیا؟ یہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے لیا. تو جو کچھ ہمیں رسول دیں وہ ہمیں لے لینا چاہیے، اور جس سے وہ ہمیں منع کریں اس سے ہمیں رک جانا چاہیے، اور یہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں کے پاس آج بیٹا میں نے ٹوٹل 7 آیات جو ہیں وہ آپ لوگوں کو پڑھائی ہیں. ان 7 آیات کو آپ نے اچھی طرح جو ہے وہ یاد کر لینا ہے. اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے، اس کی تشریح یاد نہیں کرنی. تشریح آپ نے ایک دفعہ اپنی نالج کے لیے پڑھ لینی ہے، کیونکہ قرآن کی جو تعلیم ہے وہ ہم سب کے اوپر بہت ضروری ہے. تو یہ قرآن کی جو چند ایک آیات ہیں جو ہمارے لیے ہم کہہ سکتے ہیں، ویسے تو پورا قرآن ہی بہت جو ہے ہمارے لیے قیمتی ہے، لیکن یہ ان میں سے چند ایک انہوں نے چن کے آپ کے لیے چیدہ قیمتی جو ہے وہ آیات نکالی ہیں، جن پہ امپلیمنٹیشن جو ہے لازمی طور پر ہونی چاہیے. تو اس کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے، اور ہوپ سو آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ پڑھ کون سا چیپٹر رہی ہیں. یہ منتخب آیات ہیں. ایک دفعہ پھر میں آپ کو اس کی پک جو ہے وہ دکھا رہی ہوں، یہ سامنے آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوں گی. یہ والا جو ہے آج آپ لوگوں نے ہاف پڑھا ہے. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ میں نیکسٹ ہاف جو ہے وہ آپ لوگوں کو پڑھا دوں گی. ٹھیک ہو گیا؟ اپنا خیال رکھیے اور گھروں میں رہیے، محفوظ رہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے. اللہ حافظ.